أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، انسان کی زندگی میں جو سب سے پہلا رشتہ بنا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان دونوں سے انسانوں کا سلسلہ پانی کے ذریعے جاری رکھا. تو سب سے پہلا رشتہ انسان کی زندگی میں، تاریخ انسانیت میں میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ جب سدھرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، دونوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان تعلقات سیدھے رہتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، تو گھر آباد ہوتا ہے، بچوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، معاشرہ کامیاب بنتا ہے اور گھر دنیا میں ایک جنت کی ایک شکل دیتا ہے، ایک نمونہ بن جاتا ہے. اور اگر اس کے بجائے میاں بیوی کے تعلقات اگر خراب رہیں، دونوں میں رساکشی کا ماحول ہو، دونوں ایک دوسرے سے کھنچ رہے ہو، محبت کا ماحول نہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا ماحول نہ ہو، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر نعوذ باللہ جہنم کا منظر دیتا ہے. دونوں آپس میں گھر میں رہتے ہیں لیکن حقیقت میں ایک دوسرے سے دور ہیں، ایک دوسرے کے سے کوئی رحم نہیں، کوئی محبت نہیں. اور اسلام کی نظر سے ایک قسم کی دوری اور یہ تعلقات کا نہ رکھنا نعوذ باللہ ایک قسم کا ظلم بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے. گھر والوں میں بیوی، بچے، ماں باپ سب آتے ہیں، اور خاص طور پر بیوی، کیونکہ بیوی شوہر کی محتاج ہوتی ہے اور پابند ہوتی ہے شوہر کے احکام کی، اس کے تعلیمات کی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. تو لہٰذا بیوی کا جو خیال نہیں رکھتا ہے گویا وہ اچھا آدمی نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور آپ نے یہ بھی مثال دی کہ میں تم لوگوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر آدمی ہوں.
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی اسی طریقے سے امت کے لیے دلیل ہے، نمونہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی جلوت میں جیسے آپ نمونہ ہیں، اسی طریقے سے خلوت میں بھی آپ نمونہ ہیں مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پوری زندگی امت مسلمہ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرو، عورت کے ساتھ اچھا خیال کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھے ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، پسلی کی جو ہڈی ہے، اور اس میں بھی جو اونچا حصہ جو ہوتا ہے وہ سب سے ٹیڑھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حالت میں وہ بالکل پرفیکٹ بن جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ عورت مکمل طور پر پرفیکٹ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر مرد اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ انہیں اس کی فطرت میں جو کمزوری ہے اس کمزوری کے ساتھ اگر اس کو استعمال کرتا ہے، اگر اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کیا تو اس کو توڑ دے گا۔ اس کا توڑنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اور دیکھا جائے تو عورت کی فطرت میں جو کمزوریاں ہیں اس کے لیے وہ خوبیاں ہیں، ایک دوسری نظر سے وہ خوبیاں ہیں، اور انہی کمزوریوں کی بنیاد پر بچوں کے ساتھ جو رحم، جو شفقت اور فوراً جو فکر ہوتی ہے، مرد کا دل جی تھوڑا سخت ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں عورت کا دل بہت نرم ہوتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں رہتی، پریشان ہو جاتی ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں فکر مند ہوتی ہے، رات بھر جاگتی رہتی ہے جبکہ مرد سوتے رہتا ہے۔ یہ سب اس کی دیکھا جائے تو ایک طرف سے کمزوری ہے، لیکن یہی کمزوری اس عورت کے لیے کمال اور اس کی خوبی کی دلیل ہے۔ اگر مرد کے جیسا پتھر دل ہو جائے، سخت دل ہو جائے، تو اس بچوں کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ ان بچوں پر کون رحم کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک عورت آتی ہے، اس کی 2 بچیاں ہوتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آ کر مانگتی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، اکیلی عورت، بیوہ عورت، بے سہارا عورت، اور ان 2 بچوں کو لے کر جی کھانے کے لیے آ کر طلب کر رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کچھ نہیں، ایک کھجور تھا، ایک کھجور دیا صدقہ کے طور پر۔ اس عورت کا رحم دیکھیے، اس کی شفقت دیکھیے بچوں پر، اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے، ایک بچے کو 1 ٹکڑا اور دوسرے بچے کو دوسرا ٹکڑا، خود نہیں کھاتی ہے۔ یہ عورت ہے، یہ عورت کی ذات ہے، اس کی فطرت ہے، رحم دل۔ میرے بزرگوں، تو عورت کی جو کمزوری ہے وہ فطری طور پر جو کمزوری ہے، ایک دوسرے طریقے سے اس کے لیے کمال اور اس کی خوبی کی دلیل ہے، اسی میں اس کی خوبصورتی ہے، اسی میں اس کے اندر جو صفات ہیں ایک عورت ہونے کے، وہ صفات مثمر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بار بار آپ نے کہا، اور فرمایا کہ اگر تم اس کی کمزوری کے ساتھ فائدہ اٹھاؤ گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے، ورنہ اگر تم اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرو گے، پوری طریقے سے پرفیکٹ بنانے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا طلاق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو حکم دیا، فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مرد، کوئی شوہر اپنی بیوی کو ناپسند نہ کرے اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو پسند نہیں کرتا ہے، کوئی دوسری چیز ہوگی جس سے وہ پسند کرتا ہوگا۔ مرد بھی کوئی پرفیکٹ نہیں، عورت اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو مرد بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، اور اگر جب مرد کے اندر ساری خوبیاں نہیں ہیں تو اس کو برداشت کرنا چاہیے، اور عورت کی کمزوریوں کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔
اور اگر معاشرہ گھر اگر ایسا ہو جس میں میاں بیوی کے درمیان گالی گلوچ کا سلسلہ جاری رہے، نفرتوں کا تعلق رہے، تو جو معاشرہ بنتا ہے، جو اولاد گھر میں جو بنتے ہیں، جو پلتے ہیں، وہ اسی طریقے سے پلتے ہیں. شادی سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے. لڑکیاں کئی ایسی لڑکیاں ہیں گھر کے ماحول کو دیکھ کر انہوں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں اکیلی رہنا پسند کروں گی، میں اگر شادی کا مطلب یہی ہے کہ شوہر کا ظلم اور اس کے ستم کو برداشت کرو تو میں شادی نہیں کروں گی. بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالی نے تاکید کی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کس طریقے سے آپ ایک شوہر کی حیثیت سے اپنی بیویوں کو پہچانتے تھے، اور وہ کب راضی ہوتے ہیں اور کب ناراض ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاڑ لیتے تھے. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میں پہچان لیتا ہوں کب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں اور کب آپ مجھ سے غصے سے ہوتی ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، کیسے جانتے ہیں آپ کو کیسے معلوم ہوتا ہے؟ کہا، جب آپ مجھ سے خوش ہوتی ہیں تو آپ مجھ سے کہتے ہیں لا ورب محمد، نہیں محمد کے پروردگار کی قسم. اور اگر جب مجھ سے ناراض ہوتے ہیں، مجھ پر غصہ ہوتے ہیں، تو آپ یہ کہتے ہیں لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے پروردگار کی قسم. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کتنی ہوشیار تھی، ذرا دیکھیے ان کا جواب ذرا سنیے. کہتی ہیں اجل واللہ یا رسول اللہ ما ہجر الا اسمک، ہاں اللہ کی قسم ہے رسول اللہ، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں اور کچھ نہیں. میرا جو غصہ کا اظہار ہوتا ہے وہ صرف آپ کے نام کے چھوڑنے میں، آپ کے نام کے بدلے میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کا حوالہ دیتی ہوں قسم کھاتے ہوئے. اور جب خوش ہوتی ہوں تو لا وربی محمد، محمد کے پروردگار کی قسم کہہ کر میں جو ہے قسم کھاتی ہوں. سبحان اللہ. ناراضگی کا اظہار کس طریقے سے، جس سے کوئی تکلیف نہ ہو، سبحان اللہ، دوسرے کی تکلیف نہ ہو. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو چاہیے، بیوی کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے کے حالات کو دیکھ کر پہچان لیں. بیوی کو کیا کہنے پر غصہ آئے گا یہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں تم نے، مجھے معلوم ہے تم نے کس سے غصہ آتا بتاؤ، اس کے واسطے میں وہ لفظ استعمال کروں گا، میں ایسا ہی کروں گا تمہیں غصہ دینے والی چیز، نعوذ باللہ. نہیں. اور بیوی کو بھی اسی طریقے سے سلوک کرنا چاہیے کہ شوہر کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر کو کس بات سے غصہ آتا ہے، تاکہ شوہر کو جو ہے ناراضگی کا کوئی سبب نہ بنے. ہمارے معاشرے میں میرے بھائیوں بہنوں ظلم کے بہت سارے مظاہر ہیں. شوہر کیسے ظلم کرتا ہے بیوی پر. ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض بیویاں شوہروں پر بھی ظلم کرتی ہیں، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں زیادہ تر یہی آئے دن قصے، طلاق کے قصے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ میاں بیوی کے درمیان نفرتوں کے قصے. کتنے ایسے گھرانے ہیں میاں بیوی 10 سال 20 سال سے الگ ہیں، کوئی تعلق نہیں، کسی اور گھر میں پل رہا ہے، یہ کسی اور گھر میں ہے، یہ ماں کے گھر میں ہے، اور نہ طلاق ہوا ہے نہ خلا ہوا ہے، جدائی کی کوئی کیفیت نہیں، اور بیوی اپنی جگہ پر ہے اور یہ شوہر کی جگہ پر ہے. کتنے واقعات. یا اگر گھر میں ہے میاں بیوی تو بھی کیا حالت ہے، دونوں سے کوئی تعلق نہیں، گویا وہ کوئی اجنبی ہے، کب سے 20 سال سے تعلقات نہیں ہیں. زندگی ایسی گزر گئی. سبحان اللہ. اب ذرا بتائیے یہ جو گناہیں ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان آپس میں قطع تعلق کی وجہ سے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ میاں بیوی کا فرض نہیں بنتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنے تعلقات کو استوار کریں، اصلاح کریں اور ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں؟ اسلام میں جو حکم ہے میرے بھائیوں، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، شوہر کو
حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر بیوی کو رکھ رہے ہو اچھے طریقے سے رکھو. اگر تم اچھے طریقے سے رکھ نہیں سکتے اچھے طریقے سے چھوڑ دو. آج کتنے ایسے شوہر ہیں نہ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، نہ بیوی کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو لے کر دیتے ہیں، کچھ نہیں، اور نہ ہی طلاق دیتے ہیں. بیوی طلاق مانگتی ہے نہیں دیتے، بیوی خلا مانگتی ہے نہیں دیتے، اور کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں تو کیا کرتی ہو، لٹکتی رہو، میں تمہیں لٹکائے رکھوں گا، میں تمہیں ہرگز نہیں چھوڑوں گا. یہ ظلم ہے میرے بھائیو. قرآن کریم کا جو حکم ہے امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ اتنی بہترین یہ آیت کا ٹکڑا سارے معاملات کو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کیسے معاملات کو سنبھالنا چاہیے، سدھارنا چاہیے، ایک آیت میں اللہ نے فرما دیا. روکنا ہو رکھنا ہو اچھے طریقے سے رکھو، نہیں تو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑو. یہ اسلام کا حکم ہے. آج دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم عورتوں پر ہوتا ہے. بعض لوگ شادی سے پہلے اپنے آپ کو بہت پرہیزگار، بہت اچھا، بہت دیندار، بڑے اخلاق والا. ایک صاحب نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سعودیہ کے عالم کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بخیل سے تم شادی مت کراؤ. بخیل جو انسان ہے وہ جو ہے اس کی ذات کے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوتی. ہم نے سنا ایسے ایسے واقعات کہ سبحان اللہ خود کھاتا ہے بیوی کو نہیں کھلاتا ہے. اور بعض گھروں میں عادتیں ہیں. کیسی عادتیں بھائی؟ پورے کھانے کے بعد آخر میں بہو جو ہے کام والوں کے ساتھ کھائے گی، خادماؤں کے ساتھ کھائے گی. ارے وہ انسان نہیں ہے؟ اس کے دل میں احساس نہیں ہے؟ کیا وہ گھر کی ایک فرد نہیں ہے؟ آپ کے لیے پکاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، اور کیا ہے نتیجہ؟ نہیں ہمارے ساتھ نہیں کھانا، بعد میں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ اور سبحان اللہ دیکھنے میں بہت پرہیزگار لگتے ہیں، پھر اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو ایسے تنگ. تو وہ شیخ کہتے ہیں کہ بخیل جو ہوتا ہے اس کے اخلاق نہیں ہوتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنے کے لیے کہا کہ اگر تم اس کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی ہو تو شادی کراؤ. جو شخص بخیل ہوتا ہے اس کو اس کی ذات کے سوا کسی اور کی ہرگز فکر نہیں ہوتی. اور حقیقت میں نعوذ باللہ ایسے اتنے واقعات ملتے ہیں نعوذ باللہ کہ عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے کہ مرد تو خوب ہوٹلوں میں کھا رہا ہے دوستوں کے ساتھ جی، اور بیوی کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی ہے سوال تک نہیں کرتا ہے تم نے کھایا کہ نہیں کھایا. نعوذ باللہ یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے. ظلم میں عورتوں پر جو ظلم ہوتا ہے بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنی مردانگی کو ظاہر کرنے کے لیے میں مرد ہوں، میں سپیریئر ہوں، مجھے تمہارے اوپر فوقیت ہے. کیا کرتے ہیں؟ ڈکٹیٹرشپ. ارے تمہارے سے کون پوچھا، تمہارے سے کون پوچھا، تمہیں خاموش بیٹھو. بچوں سے مشورہ لے گا، بیوی سے مشورہ نہیں لے گا. اور اس طریقے سے کہ ہمیشہ اس کی کوئی بات ہو تو اس پر مذاق، جی اس کے گھر والوں کا مذاق. یہ شرافت نہیں ہے، یہ کمینگی ہے کہ عورت کے گھر والوں کا مذاق اڑائے ہمیشہ اور ان کو نیچا دکھائے، ان کی کسی بھی چیز کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو سپیریئر. وہ نکاح جب ہوتا ہے ہمارے ماحول میں تبھی سے شروع ہو جاتا ہے. لڑکے والے رہے تو ذرا سینہ تان کر، لڑکی والے ذرا دب کر. ارے یہ سب جاہلیت کا نظام ہے میرے بھائیوں، اسلام کا سسٹم نہیں ہے، جاہلیت کا نظام ہے. زندگی عورت کے بغیر نامکمل ہے، زندگی مرد کے بغیر نامکمل ہے، ناقص ہے. دونوں جڑ کر زندگی بنتی ہے اور دونوں برابر کے شریک ہیں، دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں. اور اسی طریقے سے مال پر ظلم ہوتا ہے، عورت کے مال پر.
کیسے؟ پہلے اگر وہ مالدار ہو تو اس کا جو بھی مال ہوتا ہے اپنے نام سے لکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پراپرٹی، اس کی چیزیں. پھر اس کے بعد اس کو مہر تک نہیں دیتے. بیوی یہ شوہر خود قرض پر چلتا ہے، بچے بھی قرض. اور شوہر کا جب انتقال ہوتا ہے تو بیوی سے کہا جاتا ہے کہ مہر کو معاف کرو. کیا طریقہ ہے؟ کیا طریقہ ہے یہ؟ مہر کو معاف کرو. ارے پیسے نہیں ہے تو بعد میں دے سکتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے شادی پر لاکھوں کے روپے خرچ ہوتے ہیں اور مہر دینے کے لیے مہر قرض میں ہوتا ہے. ارے مہر وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بیوی تمہارے لیے حلال ہوتی ہے، اور زندگی بھر بیوی قرض میں. کیا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ. اور وقتاً فوقتاً جہیز کا مطالبہ. آج آپ کو معلوم ہے ہماری لڑکیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ مرد مطالبہ کرتے ہیں. شادی کے لیے کیا کیا مطالبہ نہیں کرتے. ان کو گاڑی چاہیے، ان کو جہیز چاہیے، ان کو بیرو پلنگ چاہیے، ان کو فریج چاہیے، اگر زیادہ پیسے والا ہے تو کار چاہیے. شرم نہیں آتی ہے؟ کب تک مرد کو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والا بنایا اسلام میں. قرآن میں اللہ نے فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ اپنی طاقت سے خرچ کرے، عورت پر خرچ کرے. یہ مرد کا فرض ہے. عورت اور سسرال کہ سسرال سے تب مطالبہ جب کبھی کوئی رشتہ ہوا، کوئی وہاں کام ہوا گھر میں، یہ وہ جوئی صاحب جو ہے، داماد صاحب انتظار میں ہیں کہ ہمیں عزت ملے گی، تکریم ملے گی، شال ہم پر اڑایا جائے گا. ہمیں یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. آج ہمارے معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں اور ہمارا جو معاشرہ کھوکھل ہو رہا ہے، کیوں ہماری لڑکیاں دوسروں کو پکڑ کر اپنی مرضی سے جو ہے سڑک پر کسی کو لے کر شادی کر کے جا رہی ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ عزت سے میری شادی کروائیں. اور معاشرہ، یہ ظالم معاشرہ جس میں ہم اور آپ ہیں، ہم اور آپ برابر شریک ہیں اس ظلم میں، کیونکہ ہم نے معاشرے کو ایسے بنایا، ہم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا اور خاص طور پر پورا برڈن ڈال دیا لڑکی والوں پر، اور لڑکے والوں پر کچھ نہیں ہے. سارا مطالبہ ہوتا ہے لڑکی والوں سے. یہاں تک کہ اگر وراثت میں بھی، ارے لڑکی اور اس کے باپ، وراثت کا مسئلہ ان کا مسئلہ. جاؤ اپنے باپ سے کہو کہ تم ان کا جو پراپرٹی جو ہے وہ فلاں پراپرٹی ہمارے نام سے لکھا ہے. یہ کیا ظلم ہے؟ یہی نہیں، کسی لڑکی کے شادی کے موقع پر ان کے پاس پیسے تھے، انہوں نے خرچ کیا. آج جتنا ان کو دیا ہے، جتنا فلاں تمہاری بہن کی شادی میں خرچ ہوا ہے، جتنا دیا ہے اتنا دینے کے لیے مطالبہ ہوتا ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جو بیویوں کی جو کمائی ہوتی ہے زبردستی ان سے لیتے ہیں، بلکہ ان کی کمائیوں میں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. حرام ہے، یہ حرام ہے. ان کی مرضی کے بغیر، بیوی کے مرضی کے بغیر بیوی کا مال لینا، ایک پیسہ لینا حرام ہے میرے بھائیوں. اگر وہ مرضی سے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن زبردستی ظلم کسی بھی طریقے سے جائز نہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر گھروں میں بیمار ہیں، بچے ہیں، حضرت نکل گئے دعوت کے کام سے، دین کو دعوت دے رہے، لوگوں کو دعوت کا کام. ارے کون سی دعوت ہے تمہاری یہ؟ تم اپنے گھر کو سنبھال نہیں پائے، تمہارے گھر میں جو حق ہے وہ ادا نہیں کر پائے. علماء نے کہا کہ اگر ایک حاجی حج کرنا چاہ رہا ہے، فرض کی ادائیگی، اگر اس کے پاس بیوی بچوں کے لیے پیسہ اگر نہیں ہے تو وہ جانا اس کا ضروری نہیں ہے. پہلے واپسی تک ان کے گھر کے خرچ کا انتظام کرے، پھر اس کے بعد حج کو جائے. اسلام کا یہ حکم ہے. لیکن آج بیوی کو چھوڑ دینا نہیں، ان کی زندگی گزر رہی ہے، کیسے بھی گزر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ سب ظلم ہے. ظلم میں بھی ایک ظلم یہ ہے کہ بیوی کا حق، جو بستر پر جو حق ہے وہ ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم ہے. اسلام نے، علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص نہیں چاہتا ہے کہ جو ہے بیوی اس کے پاس بچے پیدا ہوں،
2-3 بچے ہو گئے، وہ بچے کو روکنا چاہ رہا ہے، اور اگر وہ انزال کرنے سے پہلے اٹھنا چاہ رہا ہے، جس کو عزل کہتے ہیں، حدیث میں عزل کا لفظ آیا ہے، الگ ہونا چاہ رہا ہے، بیوی کی مرضی اس میں باقاعدہ اس کا دخل ہے، بیوی سے پوچھنا پڑے گا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تمہاری مرضی ہے کہ مرضی نہیں ہے، کیونکہ شوہر کی مرد کی خواہش تو پوری ہو جاتی ہے، عورت کی خواہش اس میں پوری نہیں ہو پاتی ہے۔ اسلام نے یہاں تک کہا کہ عورت کی اجازت کے بغیر عزل نہیں کر سکتا، یہ اسلام کا حکم ہے میرے بھائیوں، اور جاتا ہے اپنی خواہش تو پوری کرتا ہے، جب مرضی چاہتی ہوتی ہے، جب مرضی، لیکن دوسرے وقت کبھی بیوی کے اس کی خواہش کا خیال کیا، کبھی سوچا کہ اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی دل ہے، اس کے بھی جذبات ہیں؟ نہیں۔ ظلم کبھی ایسا ہوتا ہے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے بیوی کو تکلیف دینا، بیوی پر ظلم کرنا۔ ارے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیوی پر ظلم کرو۔ اور اسی طریقے سے ظلم میں بھی یہ بھی ظلم ہے کہ اگر دیندار عورت ہے تو نعوذ باللہ اس کو جو ہے بے پردگی پر ابھارنا، نہیں میرے ساتھ جو ہے فیشن کے ساتھ اب کچھ چلنا پڑے گا، یہ برقع، کالا پردہ، یہ سب مجھے نہیں چاہیے۔ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے میرے بھائیوں۔ بعض موقع پر انسان کافر ہو جاتا ہے، اسلام دین سے نکل جاتا ہے، تو اس کو دین کے خلاف جانے پر مجبور کرنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائیوں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی میں، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام کر لیا ہے، اور تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں حرام کر دیا ہے، میں نے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں ہوں گی، اور سب سے بڑا ظلم بیوی بچوں کے ساتھ جو ظلم ہے، یہ معمولی ظلم نہیں، وہ بیچارے اپنے گھر میں ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں، باہر جا نہیں سکتے، کسی کے پاس جا نہیں سکتے، گھر کی عزت کا سوال ہوتا ہے، خاندان کی عزت کا سوال ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے آپ پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے بیوی بچوں پر رحم کرو۔ رحم اور محبت یہ دونوں بنیادیں ہیں میاں بیوی کی زندگی کے لیے۔ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، کوئی مرد پرفیکٹ نہیں ہے، ہر ایک سے ضرور غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے گھر کو آباد کریں، گھر کو برباد نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔